الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں قبول کروں گا، تمہیں عطا کروں گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل جائے، اس لیے کہ اس کے لیے فتحت لہ ابواب الرحمہ، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھلا اس کے لیے اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل گئے۔ جس خوش نصیب کو دعا کی سعادت مل گئی اس کے نصیب اچھے ہو گئے، اس کے لیے اللہ کی عنایت کے اور رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں۔ من فتحت لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الجنہ فتحت لہ ابواب الرحمہ، اس کے لیے تو رحمت کے دروازے کھل گئے۔ تو بہت بڑھیا عبادت، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے گئے عبادت کا مغز، عبادت کا جوہر، الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا خلاصہ، مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور اس کا پھر جو جوہر ہے اللہ کے سامنے محتاج بن کے اس سے مانگتے رہنا۔ اور جس خوش نصیب کو اللہ کا در مل گیا، انعام ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ بڑی عبادت ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ہو جائے۔ دنیا میں کوئی نہیں ملے گا جو سوالی سے خوش ہوتا ہو۔ ماں باپ سے بھی بار بار سوال کریں تو ایک وقت کے بعد وہ چڑھنے لگتے، وہ بھی تھک جاتے ہیں، لیکن اس رب کی رحمت، اس کی عنایات اپنے بندوں پر، فرمایا جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتا ہوں، اور جو مانگتا ہے اس سے محبت کرتا ہوں۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، وہ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے مانگتا نہیں ہے، اور جو اس ذات سے زیادہ مانگتا ہے وہ اس سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کوئی نہیں ملے گا دنیا میں کتنا بھی سخی ہو، لیکن سوالی سے ایک وقت کے بعد اکتانے لگتا ہے، لیکن وہ در رحمت کا، عنایات کا ایسا ہے وہ تو خوش ہوتے ہیں،
وہ تو اس بندے سے بہت راضی ہوتے ہیں جو اس سے ہر وقت سوال ہی رہتا ہے. تو بڑھیا عبادت ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا. ہاں فرمایا کہ دعا کرو اللہ سے وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، پوری یقین کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کہ جس ذات سے مانگ رہا ہوں وہ قبول بھی فرمائیں گے اور خالی ہاتھ بھی نہیں چھوڑیں گے، اور اس کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے. اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، تمہاری دعا قبول کروں گا لیکن یقین کے ساتھ، غافل نہ ہو، بے پرواہی نہ ہو، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو اور پوری یقین کی دولت بھی دل میں موجود ہو. دعائیں ضرور قبول ہوتی. جیسے کہا جاتا ہے گولی سے آدمی مر جاتا ہے، گولی سے آدمی مر جاتا ہے. اب ایک آدمی ہاتھ میں گولی لے اور بلی کو مارے تو بلی بھی نہ مرے، تو کہا جائے گا میاں گولی سے تو آدمی مرتا ہے لیکن گولی پستول کی نالی میں ہو، اور جس کے ہاتھ میں وہ پستول ہے اس کے اندر قوت بازو بھی ہو اور گولی اور نشانے کے درمیان کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، پھر دیکھیے مرتا ہی نہیں مرتا. دعا کے الفاظ بھی صحیح ہوں، کوئی غلط چیز نہ مانگ رہا، قوت بازو بھی ٹھیک ہو، یقین اور ایمان بھی تو ہو، دل بھی اس کی طرف متوجہ ہو. ہاں تیری دعا اور اس قبولیت کے درمیان کوئی گناہ ایسا نہ ہو جو بیچ میں دیوار بن گیا ہو. گولی سے آدمی مرتا ہے، ہاتھ سے پھینکا تو نہیں مرے گا، لیکن پستول کی گولی نالی میں رکھے اور بازو میں قوت طاقت بھی ہو، بازو میں طاقت بھی ہو اور گولی اور نشانے کے درمیان رکاوٹ بھی نہ ہو، تاثیر ہوگی، طاقت ہوگی اس کی. دعا کے الفاظ بھی ٹھیک ہوں، یقین بھی ٹھیک ہو، دعا اور اس کی قبولیت کے درمیان کوئی گناہ آڑ نہ بنے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ایک آدمی لمبا سفر طے کرتا ہے، جسم گرد آلود ہے، کپڑے بھی گرد آلود ہو گئے، ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب. فرمایا ملبسو حرام، مشربو حرام، وغذی بالحرام، فانا یستجاب لذلک. کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، پہننا بھی حرام کا، پرورش ہی حرام سی ہوئی، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حضرت معاذ فرمانے لگے یا رسول اللہ نصیحت فرمائیے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری دعائیں رد نہ ہو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لقمہ حلال کھایا کر، تیری دعائیں نہیں رد ہوں گی. رزق پاکیزہ ہو، دعائیں قبول ہوں گی. تو دعائیں تو قبول ہوتی ہیں، میرا گناہ اس قبولیت میں رکاوٹ نہ بنے، میرا دل غافل نہ ہو، میں دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کروں. اس لیے کہ وہ ذات حکیم بھی تو ہے. جہاں وہ ذات علیم ہے وہاں وہ ذات رحیم بھی تو ہے، وہ ذات حکیم بھی تو ہے کہ بچہ اپنی سمجھ سے مانگتا ہے، نزلہ بھی ہے،
کھانسی بھی ہے، گلا بھی خراب ہے، اصرار کر رہا ہے، مانگ رہا ہے آئس کریم مل جائے، اماں اس کے بدلے میں اسے سیب دے رہی ہے، اس لیے کہ وہ بچے سے زیادہ جاننے والی اور بچے پہ مہربان بھی۔ بندہ اپنی سمجھ سے مانگتا ہے، مولا کریم بسا اوقات اپنی حکمت سے عطا فرماتے، اور رحیم بھی تو ہے۔ مانگا اس نے کچھ ہے، اللہ نے اس کے بدلے میں اس سے بڑھیا چیز دے دی۔ بسا اوقات کوئی چیز مانگی، اماں نے دے تو دی لیکن سنبھال رکھی، اس وقت دی جب اسے اس کی زیادہ ضرورت تھی۔ ایسی میرے عزیزو دعا اداب کے ساتھ مانگی جائیں اور یقین کے ساتھ مانگی جائے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بسا اوقات تو یہ دعا آنے والی مصیبت کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، تمہاری طرف کوئی مصیبت متوجہ ہے، کوئی آفت آ رہی ہے، تمہارے گھر میں کوئی پریشانی آنے لگی ہے، دعا نے کام کر دیا، اس کے راستے میں رکاوٹ بن گئی۔ وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، آنے والی آفات اور مصائب کا راستہ روکو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر ان راستوں کا، اس مصیبتوں کا راستہ روک لو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہی ہوتا ہے جو مانگا مل گیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے اس سے بہتر چیز اللہ کریم نے دے دی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچی نے سونا مانگا لیکن ماں سمجھتی ہے یہ اس کی عمر نہیں، اسے سونا دے دوں۔ زندگی گزر رہی، کہاں وہ سونا لاکھ کا تھا، جب 20 سال کے بعد دیا تو اب وہ لاکھوں کا ہو گیا، اتنی اس کی قیمت بڑھ گئی، اتنی اس کی قیمت، سنبھال کے رکھا وہ چیز قیمتی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ بھی بس اوقات دعا کی قبولیت کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنی اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور دعا کے ثمرات دیکھے گا، تمنا کرے گا کاش کہ دنیا میں میری دعا کی قبولیت کا ایک بھی اثر ظاہر نہ ہوتا، اتنی قیمت بڑھ گئی اس کی، مجھے آج ضرورت بھی اس کی ہے۔ تو میرے عزیزو دعا، اس کا اہتمام اور پھر پورا یقین ہو دعا قبول ہوئی، دعا قبول ہو گئی، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگو، بڑھیا دعا ہے۔ الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء۔ دعا ایک ایسی طاقت ہے جو حالات آ رہے ہیں ان میں بھی مؤثر ہے، جو حالات آ چکے اس میں بھی مؤثر ہے۔ اے اللہ کے بندو پھر دعا کا اہتمام کرو نا، دعا کا نفع جو حالات آ چکے ہیں ان کے لیے بھی ہے، جو آنے والے ہیں دعا کا نفع اور تاثیر ان کے لیے بھی ہے۔ فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، پھر اللہ کے بندو دعا کا اہتمام کرو، دعا بڑا وظیفہ ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، ہاں جن کے دلوں میں تکبر ہے ان کے ہاتھ اللہ کے سامنے نہیں اٹھتے، ان کی زندگیاں اللہ سے مانگنے سے خالی، وہ اللہ سے نہیں مانگتے، اور اللہ بھی پھر انہیں رسوا کرتا ہے۔ جو اللہ سے نہیں مانگتے ساری دنیا سے مانگتے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں مخلوق کے ایسے حوالے کرتا ہے کہ ہمیشہ ہی مخلوق کے محتاج رہتے ہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ بڑی محرومی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگا جائے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے محروم ہو۔ میرے عزیزو یہ رمضان کی مقدس گھڑیوں میں جہاں اور بہت ساری مقبول عبادات ہیں، وہاں ایک بہت بڑا وظیفہ اور بہت بڑا عمل دعا کا ہے۔ سحری کے وقت اٹھتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ بہت قریب آ جاتے ہیں اپنے بندوں کے، بہت قریب آ جاتے ہیں، بلکہ آوازیں آتی ہیں، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے مشکلات میں،
کوئی ہے کسی پریشانی میں، ہے کسی کوئی حاجت، فریاد کرے، عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس گھڑی میں بہت قریب آ جاتے ہیں، وقت ہے، اور میرے عزیزو ہم تو اس ذات کے ہر لمحے محتاج ہیں، ہم تو اس ذات کے ہر گھڑی محتاج ہیں۔ بن اس کی رحمت اور اس کے کرم کے سہارے قدم بھی نہیں اٹھ سکتا، بن اس کی رحمت اور مہربانی کے سانس بھی واپس نہیں آ سکتا۔ یہ اسی کی نوازشات تو ہیں کہ بات بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے تعلق بنائیں، آپ کی زندگی میں ہمیشہ حوصلہ رہے گا، آپ کی زندگی میں ہمیشہ طاقت محسوس ہوگی کہ اس ذات سے تعلق مانگ لیں گے، اسے پکار لیں گے، اور اس سچے رب کا وعدہ ہے جو پکارتا ہے سنتا ہوں، جو مانگتا ہے دیتا ہوں، ادعونی استجب لکم۔ اللہ تعالیٰ سے بڑا سچا کوئی نہیں، اور جس ذات نے دینے کا وعدہ فرمایا دینے پہ آئے تو روک کون سکتا ہے؟ عظیم الشان عمل ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت، مانگیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا مانگتے تھے، آپ کی زندگی اور آپ کے احوال میں اور آپ کے اوصاف میں جو چیز سب سے زیادہ غالب ہے، آپ کے احوال، آپ کے اوصاف میں جو وصف آپ کی سیرت میں سب سے غالب ہے، وہ دعا کا وصف ہے۔ پیارے نبی کی سیرت میں، آپ کی زندگی میں ہر قدم پہ اللہ سے مانگنا ملتا ہے، اور بس اوقات تو بیٹھتے تو اتنا مانگتے، اتنا طویل مانگتے، اتنا طویل مانگتے، 5 گھنٹے اللہ سے مانگتے ہی رہتے۔ جن سے اللہ پیار کرتا ہے وہ اللہ سے مانگ، اور جن سے اللہ کی نظر رحمت ہٹ جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے محروم ہوتے۔ تو پیغمبر اور اللہ کے رسول اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، خوب مانگتے اور مانگتے چلے جاتے۔ تو میرے عزیزو، رمضان کے ان گھڑیوں میں دعا کو اپنا خاص معمول بنائیے۔ دعا کسی عبادت کا حصہ نہیں کہ نماز پڑھی ہی تو دعا کریں گے، نفل پڑھے ہی تو دعا کریں گے، تلاوت ہوئی ہی تو دعا کریں گے۔ دعا مستقل عبادت۔ آپ آئے اور بیٹھے دعائیں کرنے لگے، اب رات کو بستر پہ اٹھے، بستر پہ بیٹھے بیٹھے دعائیں کرنے لگے، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں اللہ سے مانگنا شروع کر دیے، آپ دفتر پہنچے ہیں کچھ دیر اللہ سے مانگنے، اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ اب یقین جانیے یہ دعا اللہ سے رابطے کی وہ شکل ہے، جیسے ہی رابطہ ہوتا ہے آدمی کے دل میں ایک تسلی سی آ جاتی۔ جب آدمی کسی تکلیف میں ہو اور کسی سے موبائل ملائے اور گھنٹی بج جائے دوسری طرف، ایک تسلی سے ہو جاتی ہے، گھنٹی بج گئی، رابطہ ہو گیا، نہ اس نے بات سنی، نہ اس نے کام کرنے کا اعتماد دلایا، لیکن تعلق والا آدمی ہے، کچھ حیثیت اللہ نے اسے دی ہے، اور اس نے رابطہ کیا، رابطہ ہو گیا، تسلی آ جاتی۔ سبحان اللہ، بادشاہوں کے بادشاہ، حاکموں کے حاکم، لہ الملک، للہ ملک السماوات والارض، القہار، العزیز، الجبار، لہ الملک، اس ذات سے جب آدمی کا رابطہ ہو جائے تسلی نہ ہو نہیں سکتا۔ دعا کی فوراً تاثیر، دعا کا فوری صلہ، اللہ تعالیٰ دل میں ایک تسلی، ایک سکون عطا فرما دیتا ہے، رابطہ ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنی گھر کی عورتوں کو بھی، اپنے بچے بچیوں کو بھی عادت ڈالو، اللہ سے مانگو۔ یہ مادی نقشے جس قدر اس میں مشغولیت زیادہ ہے، جس قدر اس کی مشغولیت زیادہ ہے،
آج یہ مسلمان غیب کے نظام سے اور غیب کی قدرت سے اور اللہ کی طاقت سے اس سے لینے والا نہ رہا، اس سے اپنا رابطہ منقطع کر بیٹھا ہے، انہی مادی نقشوں سے اپنا تعلق اتنا گہرا بنا لیا کہ سمجھتا ہے یہ ہے تو کام ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اور مسلمان کہا کرتے تھے، تدبیر بھی پوری کرتا تھا، نقشے بھی پورے ہوتے تھے، محنت بھی پوری کرتا تھا، لیکن کہتا تھا انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، ورنہ یہ سارے اسباب دھرے کے دھرے رہ جائیں۔ ڈاکٹر نے نسخہ بھی تجویز کر دیا، تحقیق کر کے ٹیسٹ کر کے بیماری کی تشخیص بھی ہو گئی، بیماری کی تشخیص بھی ہو گئی، اس کے مطابق دوا بھی لکھ دی، لیکن کہا کرتا تھا وہ شافی، شفا تو اللہ دے گا، رجوع تو اسی کی طرف کرنا پڑے گا، اس کی رحمت عنایت ہوگی تو بات بنے گی، ورنہ یہ اسباب یہ وسائل ہوتے ہیں اور دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اسباب و وسائل سے پہلے اللہ کو پکاریے، اسباب و وسائل اور تدبیر کے بعد بھی اللہ کو پکاریے، شرمندگی نہیں ہوگی، مایوسی نہیں ہوگی۔ اسباب و وسائل سے پہلے بھی اللہ کو پکاریے، یقین سے پکاریے، اسباب و وسائل اور تدبیر کے بعد بھی اللہ ہی کو پکاریے، پورے یقین اعتماد سے پکاریے، مطمئن رہیں گے، مطمئن رہیں گے۔ تو رمضان اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، سحری کی گھڑی ہو، افطار کی گھڑی ہو، اور دن میں جب بھی رات میں موقع ملے بیٹھے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کرے یہ ایسا معمول بن جائے کہ زندگی بھر اللہ سے مانگنے والے بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے دربار کا منگتا اچھا لگتا ہے، اپنے دربار کا فقیر اچھا لگتا ہے، اپنے دربار کا بہکاری اچھا لگتا ہے۔ ہاں یہ ایسا مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ساری دنیا کی بھیک مانگنے سے محفوظ کر دیتے، لیکن مانگنا ہو پورے یقین سے ہو۔ جب بہکاری بھیک مانگتا ہے تو اس کا سراپا بتاتا ہے، اس کا سراپا بتاتا ہے کہ یہ مانگنے والا ہے، اس کا سراپا بتاتا ہے کہ یہ مانگنے والا ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی وہ کیفیت نظر بن جائے، وہ دل کی کیفیت بن جائے، وہ ظاہر ایسا بن جائے کہ اللہ کے سامنے لگے ہاں واقعی یہ اس کا بہکاری ہے، یہ واقعی اس کا محتاج ہے، پھر اس در سے محرومی نہیں، اس در سے محرومی نہیں ہے۔ ہاں اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ میرے عزیزو لقمہ حرام ہے، یا غفلت کے دل کے ساتھ، بے پرواہی کے دل کے ساتھ، یا بے نیازی کے ساتھ ہاتھوں کا اٹھانا، اس سے آدمی خود محروم کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رحمت اللہ عز وجل، جہاں رحمت کی قطروں کی طرح بارش، رحمت جہاں بارش کے قطروں کی طرح رحمتیں اور برکتیں برستی ہیں، اور سمندر اور دریا سے بھی زیادہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس رمضان میں برستی ہیں، اور پھر کوئی آدمی محروم رہے، فرمایا یہ کوئی ازلی بدبختی ہو سکتی ہے، یہ کوئی بڑا ہی بد نصیب ہو سکتا ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رحمت اللہ عز وجل، جو اس مقدس مہینے میں بھی اللہ کی رحمتوں، عنایات، برکتوں سے محروم رہے، بخشش پھر بھی نہ ہو، کوئی بد نصیب ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے بچے بچیوں کو، ہمارے گھرانوں کو اور اہل اسلام کو اس مقدس مہینے کی برکتیں، رحمتیں، بخششیں عطا فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔